أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے کہ جن کو ہم نے لوگوں کی اصلاح کے واسطے بھیجا ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، یعنی صحابہ کرام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات آپس میں رفعت اور منزلت اور مکانت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں متفاضل ہے. کسی کا درجہ بہت اونچا، کسی کا درجہ اس سے بعد والے درجے کا، اس طرح سے مختلف درجات اللہ نے طے کیے. منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے بات کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام ہیں. ورفع بعضهم درجات، اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ جس کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسی ابن مریم کو ہم نے دے دیے واضح معجزات، واضح نشانیاں. کون کون سے؟ احیاء الموتیٰ، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا ہے، و ابراء الاعمیٰ، اور اندھوں کو ٹھیک کرنا، والابرص، اور مادرزاد برس کے بیمار کو ٹھیک کرنا، والاخبار عن المغیبات، اور غیب کی چیزوں کی خبر دینا. غیب سے مراد وہ چیزیں کہ جیسے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہتے تھے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں کہ جو تم گھروں میں کھا کر آئے ہو اور جو تم نے اپنے لیے بعد کے وقت کے لیے ذخیرے کے طور پر رکھا ہے، وہ بھی میں جانتا ہوں، وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں. یہ سب کچھ تھا اللہ کے امر سے. اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ معجزہ نصیب فرمایا تھا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تائید اور تقویت فرمائی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کے بعد لوگ پھر آپس میں نہ لڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کی کہ جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی. وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعضوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جل جلالہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. دیکھیں اللہ جل جلالہ کا قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کو مجبور نہیں کرتے سیدھے راستے پر چلنے پر، سیدھے راستہ دکھانے پر اللہ پاک کسی کو مجبور نہیں کرتے. ورنہ اگر ایسا کرتے کہ ساری امت کو ایک بناتے، جیسے مختلف جگہوں میں یہ مضمون آیا ہے قرآن پاک میں کہ ساری امت کو اللہ پاک اگر ایک بناتے تو پھر دنیا بنانے کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا. پھر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوا؟ پھر تو جنت میں ہی جانا چاہیے کہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، سارے دیندار ہیں، سارے نیک ہیں. اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے یہاں انسان کو اختیار دے دیا کہ اس کی مرضی ہے، اس کو سیدھی راہ اور بری راہ بتا دی. پھر اس کے بعد اس کو اختیار دے دیا کہ جس راستے پر جی چاہے اس پر چلے، تاکہ اس کا امتحان لے. یہ دنیا اللہ جل جلالہ نے دارالامتحان بنایا ہے. تو اس وجہ سے اللہ پاک نہیں چاہتے کہ سب لوگ ایک طرح کے ہو جائیں، نیک بن جائے، صالح بن جائے. کوئی ان میں سے اچھے ہوں گے، کوئی برے ہوں گے، تو آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوں گی، آپس میں ایک دوسرے سے قتالیں کریں گے. یہ سب کچھ ہوگا اور اسی میں ان کا امتحان لیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، کہ جس میں کوئی خرید و فروخت، کوئی سودا نہیں ہے. ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی ہے. ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی کسی کی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں، یعنی ظالم لوگ جو ہیں وہ صرف کافر ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، یہاں سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے. آیت الکرسی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، بہقی کی روایت میں ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ فیہا آیت ہی سیدۃ آی القرآن آیت الکرسی، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سارے قرآن کی آیات کے سردار آیت ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اس آیت کو پڑھے گا ہر نماز کے بعد، فرمایا کہ اس کو لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ موت مرا نہیں ہے، اب یہ شخص زندہ ہے، اس وجہ سے یہ جنت میں نہیں گیا، ورنہ مرتے ہی یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز تک اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور فرمایا گھروں کی حفاظت کے لیے بھی اس میں خاص تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ جل جلالہ گھر کی حفاظت فرماتے ہیں، اشخاص کی حفاظت فرماتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جل جلالہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، الحی وہ ہمیشہ زندہ ہیں، القیوم اور قائم رکھنے والے ہیں، سنبھالنے والے ہیں پوری کائنات کو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو سنہ کا معنی لیا جاتا ہے عربی میں نعاس، اور غمضۃ عین آنکھ کا لگ جانا، اونگ آنا، فرمایا کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں لگتی، ولا نوم اور نہ نیند لگتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے زمینوں میں جو کچھ ہے سبھی اسی کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کے ہاں الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگوں کے اگلے اور پچھلے سارے حالات کو جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کے علم میں سے کوئی چیز اپنے علم کے احاطے میں لوگ نہیں لا سکتے، الا بما شاء مگر جس کو اللہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات، اللہ کی کرسی آسمانوں کو بھی وسیع ہے، والارض اور زمین کو بھی، ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، لا یعجزہ تعالی ولا یثقلہ حفظ الکون، اس پر ثقیل باری نہیں پڑتا کہ وہ حفاظت کر لے اس پوری کائنات کا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی ہے اور عظمت والا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی مجبور کرنا کسی کو نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، رشد و ہدایت یہ گمراہی سے واضح ہو گیا ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت یعنی شیطان کا کفر کر لے اور ہر اس چیز کا کفر کر لے جو الرحمن کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ بت ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا کوئی بزرگ ہو، تو اس کا انکار کر لے، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو اس نے مضبوط پکڑ لیا عروۃ الوثقی کو، یعنی مضبوط دین کو، قوی دین کو، دین کے رسی کو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، ایسا مضبوط راستہ، ایسے مضبوط رسی، لن انفصام لها، کہ اس مضبوط رسی کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، یہ ٹوٹے گا نہیں، تو گویا پکڑنے والے کو اسلام کے ساتھ اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے والے کی تشبیہ دی، اور رسی کو مضبوط اور قسم کے رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے کے ساتھ، اور یہ تشبیہ تمثیلی ہے اور غایت الابداع میں ہے، انتہائی عجیب قسم کی تشبیہ اللہ نے دی ہے، اور اس سے مراد تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے دین کو جو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو یہ ایسا رسی ہے، ایسی رسی ہے کہ اس کا ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ جل جلالہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جل جلالہ ولی ہے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی ولی سے مراد یہ ہے کہ ایمان والوں کے امداد کرنے والے ہیں، ناصر المؤمنین و حافظہم، ان کی حفاظت کرنے والے، ان کی نصرت کرنے والے، وہ متولی شؤونہم، ان کے کاموں کو درست کرنے والے ہیں اللہ جل جلالہ، یخرجہم من الظلمات ای من ظلمات الکفر الی نور الہدایت والایمان، ان کو نکالتے ہیں اندھیریوں سے، کفر کے اندھیریوں سے دین اسلام کی روشنی کی طرف،
والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، کافر لوگوں کی جو اولیاء ہیں وہ شیاطین ہیں، ان کو یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو ایمان کے نور سے نکالتے ہیں کفر اور شرک اور ضلالت کی گمراہ اس کے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جہنم والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو رشد و ہدایت والا اللہ جل جلالہ بنا دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم